استعارہ اور تشبیہ میں فرق۔ استعارہ اور تشبیہ دونوں کسی نہ کسی دوسری چیز سے تعبیر شدہ ہوتے ہیں، مگر دونوں کی پہچان اور تعریفیں الگ الگ ہیں۔ تشبیہ عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی مانند، مثل قرار دینا، ہو بہو قرار دینا۔ تشبیہ کی سادہ سی تعریف یہ ہے: جب دو یا دو سے زائد چیزوں کو کسی مشترکہ اور مسلمہ خوبی، خامی کی بنا پر دوسری کسی چیز سے مماثل، مانند یا ہو بہو قرار دیا جائے۔ یاد رہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی نہ کوئی مسلمہ یعنی تسلیم شدہ حقیقت یا خوبی لازم ہو۔ مسلمہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے مثالیں۔ مثال نمبر 1، برف کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ایک معنی اور تسلیم شدہ حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مثال نمبر 2، نادیہ لومڑی کی طرح عقل مند ہے۔ اس مثال میں لومڑی کی عقل مندی حقیقت نہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو تشبیہ درست ہوگی۔ نادیہ لومڑی کی طرح چالاک ہے کیونکہ لومڑی کی چالاکی مسلمہ حقیقت ہے۔ مثال نمبر 3، اب تشبیہ دیتے وقت یہ کہنا کہ پانی آگ کی طرح ٹھنڈا ہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ آگ میں ٹھنڈک مسلمہ حقیقت نہیں۔ تشبیہ کی مثالیں۔ مثال نمبر 1، وہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ مثال نمبر 2، علی چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ ان دونوں مثالوں میں شیر کی بہادری ایک مسلمہ حقیقت اور ایک خوبی ہے۔ چاند کی خوبصورتی مسلمہ حقیقت بھی ہے اور ایک خوبی بھی۔ تشبیہ کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے: کسی شعر یا نثری تحریر میں حرف تشبیہ عادت تشبیہ کا ہونا لازمی ہے۔ چند حرف تشبیہ نوٹ کر لیجئے: گویا، مانند، مثل، جیسا، ویسا، ایسا، جیسی، ویسی، ایسی، یا، طرح، ہو بہو، سا، سی، کی طرح وغیرہ۔ شعری مثالیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پھنکڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں سی حرف تشبیہ آیا، اس لیے یہ شعر تشبیہ کا ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس شعر میں لفظ یا حرف تشبیہ ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں اور حرف تشبیہ کو عادت تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تشبیہ کی 2 بنیادی اقسام ہیں: عقلی تشبیہ، سمعی تشبیہ۔ آگے ان کی ذیلی اقسام بھی ہیں۔ اب استعارہ کی بات کرتے ہیں۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ استعارہ بھی کسی دوسری چیز سے تعبیر شدہ ہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ جب 2 یا 2 سے زائد چیزوں کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح تعبیر یا ملایا جائے کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ سادہ اور عام فہم تعریف آپ کی آسانی کے لیے کہ کسی چیز کے لیے دوسرا لفظ ادھار لے لیا جائے اور اس سے بجائے مانند، مثل، ہو بہو کہنے کے وہی چیز مجازاً بنا دیا جائے تو وہ استعارہ ہوگا۔ اب مثال پہ غور کریں۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے کہا جائے تو یہ تشبیہ، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ شیر ہے تو یہ استعارہ ہے۔ یعنی آپ نے علی کو شیر کی طرح ماننے کے بجائے اسے شیر ہی بنا دیا، تو یہ شیر بننا حقیقت میں نہیں بلکہ یہ صرف مجازی
یعنی فرضی طور پہ بنایا گیا ہے۔ مگر کیوں بنایا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ علی میں بہادری ہے اور شعر میں بھی بہادری۔ ان دونوں میں اس تشبیہ کے تعلق کی وجہ سے اسے شعر بنا دیا ہے۔ ایک اور مثال، میرا چاند آ رہا ہے، تو یہاں بیٹے کو چاند سے تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ چاند کی خوبصورتی اور بیٹے کی خوبصورتی کے تشبیہ کے تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے ماں نے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا چاند آ رہا ہے۔ یہ استعارہ ہے۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں: مستعارلہ، مستعارلہ منہ اور وجہ جامع۔